السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر ہیپی اینڈ ڈوئنگ گریٹ. تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا، سورہ ناس کی تلاوت کی تھی، اس کی ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھا تھا جو ثانی فاز میں تھا. اور آج انشاءاللہ ہم سورہ فلق کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس صرف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی کا دور فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صبح کو رات، رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے. وہ موسموں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے. وہ حالات بدلنے پر قادر ہے. تو اس سورہ کی آیت نمبر 1 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. یعنی کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے گا جن سے اسے خوف ہو. جیسا کہ ایک انسان رات کی تاریکی میں بہت خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں راحت آئے، امن آئے، خوشی آئے، صبح کا سورج چمکے. اور ایک غمگین انسان بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے غم چلے جائیں اور سکون آ جائے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. یعنی کہ وہ رب جو دن کو رات، رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں. جس طرح سے وہ رات کو دن میں بدل دے گا، اسی طرح وہ میرے غموں کو بھی امن میں بدل دے گا اور میری دعا قبول کرے گا. تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس وقت رب کریم غم والوں کو آسانیاں دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جو غموں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور جو دعائیں قبول کرتا ہے، کہ میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد آ جاتی ہے من شر ما خلق. اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اس آیت میں ہر مخلوق کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، چاہے وہ چرند پرند، انسان، جانور، حاسدین، شیطان، جنات، ہر چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، رمضان المبارک میں، تمام جنات، شیطان قید ہوتے ہیں. اگر انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. تو آپ اپنے نفس کو اتنا سٹرونگ بنائیں، اتنا پاورفل بنائیں کہ آپ کو کسی گناہ کے پاس جانے کا موقع ہی نہ ملے. اور آپ سٹرونگ رہیں، اپنی ڈائریکشن سٹرونگ رکھیں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے. اور یہ پڑھتے رہیں من شر ما خلق، اور اس کی تمام مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. شر مطلب برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں. اس کے بعد آ جاتی ہے ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یعنی کہ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اکثر، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ شیطانی چیزیں باہر آتی ہیں، اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو ہر شیطانی رات کے شر سے، ہر اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے کہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ ہے کہ جب وہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اس سے مراد ہے کہ آخری راتیں، مہینے کی آخری راتیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ اسی وقت کیے جاتے ہیں. کہ جب چاند چھپ جاتا ہے، چاند کی مہینے کی آخری راتیں جب ہوتی ہیں اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے عمل جس میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس میں آپ نے کوئی انسان کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے، کسی کو مارنا چاہتا ہے، تو وہ عمل اسی وقت کیے جاتے ہیں. تو آپ کو جادو سے بچنے کے لیے، حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے
ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی کہ جادوگر عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر جادو کرتی ہیں، منتر کرتی ہیں، منتر پڑھتی ہیں، پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کی شر سے جو جادو کرتی ہیں، جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر جادو کرتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ٹائم سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کریں تاکہ آپ ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ رہیں، ہر جادو ٹونے سے محفوظ رہیں، اور باوضو رہا کریں۔ اس سے آپ کا مائنڈ بھی صاف رہے گا اور برائی سے بھی آپ لوگ دور رہیں گے، اور آپ کو ڈائریکشن بھی اچھی ہوگی۔ آپ پوزیٹیوٹی کریٹ ہوگی آپ کے مائنڈ میں جب آپ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، سورہ ناس سورہ فلق پڑھیں گے، تو ہر قسم کی برائی سے، جادو ٹونا، حاسدین کی حسد سے، شر سے، جو آپ کے ارد گرد ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا شر، آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے کرتی ہیں، کسی کی زندگی خراب کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، جبکہ ناجائز مقصد کے لیے تعویذ گنڈے کرنا، گرہ لگانا، یہ انتہائی اور سخت ترین گناہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کی زندگی خراب کر رہے ہیں تعویذ گنڈے کر کے، تو ان عورتوں کی شر سے بھی یہاں پہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے، کہتے ہیں سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک حسد ہے، اور آپ کو پتہ ہے حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرے۔ Is it true؟ Yes, this is true کہ اگر آپ کوئی انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسرے انسان کا گھر ہے وہ اسے چھین جائے، اس کے پاس جو گاڑی ہے، جو چیز ہے، وہ اسے چھین جائے، تمنا کر رہے ہیں نا وہ۔ اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے حسد کی، کہ آپ کسی کی چیز چھین جانے کی تمنا کریں کہ یار یہ چیز چھین کے میرے پاس آ جائے، یہ چیز اس سے دور ہو جائے، یہ چیز اس کے پاس رہے نا، تو یہ حسد کی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ تو پناہ مانگی جا رہی ہے حاسدین سے یہاں پہ، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، تو ہر حسد کرنے والے سے کی پناہ، ہر حسد کرنے والے سے پناہ یہاں پر مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت مبارک کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حسد کتنا خطرناک ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا تھا، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور زمین میں قابیل سے ہوا تھا جب اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اور حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن دوسروں سے چھین جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ رشک اور حسد میں یہ فرق ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ آپ یہ کہیں کہ یہ کاشی چیز اس سے چھین جائے یا یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، تو یہ سمپل ڈیفینیشن حسد کی ہے۔ جبکہ رشک یہ ہے کہ رشک میں آپ کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ حسد اور رشک میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل سی تفسیر تھی، ترجمہ تھا سورہ فلق کا۔ قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرتے تھے، دم کرتے تھے، اور جو بھی کوئی بیمار ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی پاورفل صورتیں ہیں دونوں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ سب کو چاہیے کہ ہر انسان یہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھے، اور اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے نا پوری انٹینشن سے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور کر دے گا، اور ہر طرح کی حسد سے آپ کو سیو کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔